بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تب تک کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خیر کا مطلب بھلائی ہے۔ آپ یہ بھلائی کسی کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا کر بھی خیر حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی کے ساتھ ہمدردی کے چند الفاظ بول کر بھی یہ خیر حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہو، اچھا اخلاق بھی خیر ہی ہے۔ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور کسی کی اس وقت مدد کرنا جب اسے مدد کی امید بھی نہ ہو، وہ بھی خیر ہے۔ آپ نے بچپن سے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ کر بھلا ہو بھلا، یعنی کہ جب ہم دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو ہمارا بھلا اوپر والا کرتا ہے، اور جس کا بھلا اوپر والا کرتا ہے اسے پھر اور کیا چاہیے۔ کرتے جائیں لوگوں کا بھلا، اللہ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اور یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور جو لوگوں میں خیر بانٹتے ہیں، لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں۔ اگر آپ مایوس ہیں، نا امید ہیں، تو آپ یہ ویڈیو مت دیکھیں۔ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین اٹھ گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ابھی بند کر دیں، کیونکہ میری یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، جو لوگوں سے گلے شکوے کرنے کے بجائے اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ان کی رپورٹ بھی ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، تو آپ نے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ بے نیاز ہے، اس کے اختیار میں پوری کائنات ہے، وہ تو صرف آپ کے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے آپ کا گڑ گڑا کر دعا کرنا اچھا لگتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی چند دنوں میں ہی آپ کو خوشی کی وہ خبر سنا دیں گے جس کو سننے کے لیے آپ کے کان ترس رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے اس وظیفہ کے دوران بھی اور اس وظیفہ کے پورا ہونے کے بعد بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور آپ نے جمعرات کو اس وظیفہ کو شروع کرنا ہے اور تھوڑا بہت اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ لازمی کرنا ہے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورۃ مریم کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ مریم کو پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نماز تو ٹائم پر پڑھ لیں لیکن پھر آپ سو جائیں یا پھر دوسرے کاموں میں لگ جائیں اور پھر بعد میں اس سورت کی تلاوت کریں۔ سورۃ مریم پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا صبح فجر کے بعد کا عمل۔ اب آپ نے ایک عمل عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن، 7 دن یا 11 دن تک کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ جیسے ہی اس عمل کو شروع کریں گے آپ کو 3 دن کے اندر اندر رزلٹ مل جائے گا۔ آپ اس وظیفہ کو جب تک جاری رکھیں جب تک آپ کی من چاہی مراد پوری ہو جائے، اور 3 دن بڑھاتے جائیں انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی بڑا طاقتور، بہت ہی مجرب، نہایت ہی آزمودہ عمل ہے، اور برسوں کے بے اولاد جوڑوں کو اس عمل کی نسبت سے اولاد نصیب ہو چکی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو مکمل کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا۔ اور اگر آپ پہلے سے کوئی عمل کر رہے ہیں تو پہلے اس عمل کو مکمل کر لیں، پھر آپ نے اس کے بعد ہی یہ والا عمل شروع کرنا ہے۔ کسی دوسرے عمل کے دوران آپ نے اس عمل کو شروع نہیں کرنا۔ اس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔
اس عمل کی تعریف میں نے ہر شخص کے منہ سے سنی ہے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء کرام، سلف صالحین نے اس عمل کو اپنایا ہے اور من چاہے مراد پوری ہوئی ہے۔ اور سورہ یاسین کو تو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے اور اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور سورہ کے انسانی زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ سورہ یاسین کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد دنوں میں پورا ہو جائے گا۔ اور سورہ مریم بھی اولاد کے حصول کے لیے نہایت آزمودہ صورت ہے۔ اگر الگ سے بھی سورہ مریم روزانہ پڑھی جائے اور 21 دن تک پڑھی جائے تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر 21 دن کے اندر اندر حمل ٹھہر جائے تو پھر آپ نے اس دن کے بعد اس سورت کو نہیں پڑھنا جس دن آپ کو حمل کے بارے میں پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں، مجھے دعائیں دیں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ کتنے ہی ایسے بے اولاد جوڑے ہیں جن کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہیں، اور کتنے ہی ایسے بے اولاد جوڑے ہیں جن کی رپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اگر وہ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ دوسروں تک اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی پہنچائیں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کس کس کا بھلا ہو جائے اور کس کس انسان کی دعا آپ کو کس کس شکل میں لگے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور انسانوں کو ان دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے عمل کے بھروسے انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان کو جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم اس ہی انسان پر نازل ہوتا ہے جو دوسروں انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بنے۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر کمنٹس میں لازمی لکھیں۔ اللہ حافظ۔